السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فطرت انسانی روز اول ہی سے کہانی اور قصوں میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم کے جو قصے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، نہ کہ من گھڑت باتیں اور کہانیاں ہیں۔ ان قصوں کا مقصد بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے، اور ایک اور مقصد اس کا عبرت کا باعث بھی ہے۔ گزشتہ امتوں نے جو جرائم کیے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام بہت پشیمان رہتے تھے اور غمزدہ رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکثر اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور تھوڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے ان کو حضرت شیس علیہ السلام عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ ان کے تیسرے بیٹے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بیٹا حضرت حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور دوسرا بیٹا قابیل کفر کے راستے پہ گامزن ہو گیا تھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھے، اور دونوں کو والدین کو حضرت شیس علیہ السلام بہت پیارے تھے، لہٰذا حضرت شیس علیہ السلام کی بہترین طریقے سے تربیت کی گئی۔ والدین کی بہترین تربیت کے نتیجے میں آپ کی شخصیت دن بدن نکھرتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات سے بہت خوش تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں مقول ہے کہ وہ مسلسل مکہ ہی میں مقیم رہے، حج و عمرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اوپر اور آدم علیہ السلام کے اوپر نازل شدہ صحیفوں کو جمع کیا اور ان سب پر عمل کیا، نیز پتھر و گارے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ایک رائے کے مطابق دنیا میں تمام اولاد حضرت شیس علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہوتی ہے، کیونکہ قابیل کی اولاد کو تو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی، اور ایک قول کے مطابق 50 سے زائد فرزند اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا اور انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین اپنے والدین کے ساتھ جبل ابی قیس کے غار میں ہوئی۔ ان کی ولادت کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 235 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ ان کے بیٹے انوش کی ولادت کے وقت ان کی عمر
605 سال تھی۔ یہ تمام باتیں اہل توریت کے بیان کی بنیاد پر ہیں۔ لیکن ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی بہن خرورتا بنت آدم علیہ السلام سے نکاح کیا تھا۔ اس سے ان کے ہاں حانش بن شیس اور نامہ بنت شیس پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 105 سال تھی۔ اس کے بعد وہ مزید 800 سال تک زندہ رہے، اور انوش اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی حکومت اور رعیت کے انتظام و انصرام میں اپنے باپ ہی کے نقش قدم پر چلے اور اس میں کچھ تغیر و تبدل نہیں کیا۔ اہل توریت کے بیان کے مطابق انوش کی کل عمر 905 سال تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انوش کے ہاں کیان اور بہت سی دیگر اولاد پیدا ہوئی، لیکن اس نے کیان کو اپنا جانشین بنایا، اور مہلیل کے اور یرد اور بہت سی اولاد پیدا ہوئی، اور مہلیل کے یرد اور دیگر بھی بہت سی اولاد پیدا ہوئی، لیکن باپ نے مہلیل کو اپنا جانشین بنایا، اور یرد کے اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مہلیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شیطانوں کا صفایا کیا۔ مہلیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلوں کا صفایا کیا، شہروں کی بنیاد رکھی جن میں بابل اور سوس سرفہرست ہیں، جن میں بابل اور سوس کا ذکر ملتا ہے۔ ابلیس اور شیطانوں کے لشکروں کا صفایا کیا اور انہیں آبادیوں سے دور ویرانوں میں دھکیل دیا۔ ان کا فرزند اخنو بنا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 برس کی عمر پائی۔ ان کے مزار کے بارے میں کئی رائے ہیں۔ غزہ، موصل اور یہودیہ، لبنان، فلسطین کے مضافات میں اور دیگر کئی جگہوں پر فلسطین میں ہیں۔ ان میں سے کس میں آپ مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بر وقت ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔